السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، ماہ رمضان المبارک بہت قریب آ چکا ہے اور ماہ رمضان کی برکتیں قریب ہیں کہ اب اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر نچھاور کرے۔ اس لیے اس ماہ مبارک کی تیاری، اس ماہ مبارک میں کیے جانے والوں کے کاموں کے تعلق سے ہماری پلاننگ، ہماری تدبیریں پہلے ہی سے طے ہو جانا چاہیے کہ ہمارا معمول اس ماہ مبارک میں کیا ہوگا۔ اگر ہماری پلاننگ پہلے سے نہیں ہوں گی تو رمضان المبارک آئے گا اور پھر گزر بھی جائیں گا اور رمضان کی برکتیں رحمتیں اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، اکابرین کرام نے، ہمارے اکابر نے، بڑوں نے جو ترتیب ہم کو بتلائی ہے رمضان المبارک کی قیمتی ساعتوں اور رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کو حاصل کرنے کی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کے اوپر ہم عمل کرنے کی مکمل کوشش کریں گے۔ جو لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور یہ نیت کر کے دیکھیں کہ انشاءاللہ جو معمولات ماہ رمضان کے بتائے جائیں گے اس کے اوپر ہم مکمل عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، ماہ رمضان میں جو کام ہمیں کرنے ہیں، سب سے پہلا کام جو ماہ رمضان میں کرنے کا ہے وہ ہے 5 وقتہ نماز کا اہتمام۔ 5 وقت کی نماز ہماری جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر ادا ہونی چاہیے، یہ سب سے پہلا کام۔ اور خواتین اور مستورات 5 وقت کی نماز پڑھیں گی لیکن وہ اپنے گھر میں پڑھیں گی، جماعت کے ساتھ وہ نہیں پڑھیں گی، انہیں اپنے گھر میں انفرادی طور پر پڑھنا ہے اور مردوں کو مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دوسرا کام رمضان المبارک میں کرنے کا وہ یہ ہے کہ روزے کا خصوصی اہتمام۔ روزہ یہ ماہ رمضان کی ایک خاص عبادت ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے امتوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ اس لیے روزے کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ معمولی عذروں کی وجہ سے جن کا اعتبار شریعت میں نہیں کیا گیا ہے اس کی وجہ سے روزوں کو چھوڑنا یہ کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے۔ دنیاوی اور اخروی اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے اگر کوئی معمولی عذروں کی وجہ سے روزے کو چھوڑ دیتا ہے۔ تیسرا کام جو اس مہینے میں کرنے کا ہے وہ ہے نماز تراویح کا خصوصی اہتمام کرنا۔ جی ہاں، نماز تراویح کا خصوصی اہتمام۔ اور تراویح کی یہ سنت یاد رکھیے، مردوں کے لیے بھی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ اکثر و بیشتر خواتین مستورات تراویح نہیں پڑھتی، وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ تراویح کی سنت صرف مردوں کے لیے ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح مردوں کے لیے تراویح کی سنت ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی تراویح کی سنت ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ مرد جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں مسجد میں جا کر، اور عورتوں کو اپنے گھروں میں، اپنے مکانات کے اوپر، ان کے جو گھر کی جو مسجد ہوتی ہے تو اس کے اندر انہیں ادا کرنی ہوتی ہے تراویح کی نماز۔ تو کوئی مشکل نہیں، عورتوں کے لیے آسانی بھی ہے، اس لیے کہ اکثر و بیشتر عورتوں میں چونکہ حافظہ موجود نہیں ہوتی، اگر کوئی حافظہ عورت ہے تو پھر مکمل قرآن پاک سنیں اس سے تراویح میں، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو جو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہے، علم ترا سے قل اعوذ برب الناس تک، ان صورتوں کو پڑھ کر آپ تراویح کو مکمل کریں۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر 20 رکعت میں الگ الگ سورہ پڑھے، بلکہ اگر کسی کو 2 سورے یاد ہیں تو وہ ہر 2 رکعت میں انہی 2 سوروں کو پڑھتا رہیں تو آپ کی تراویح کی نماز بغیر کسی کمی اور نقصان کے پوری ہو جائیں گی۔ پھر اس میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ تراویح مکمل 20 رکعت پڑھنی ہے، اور تراویح 20 رکعت پڑھنی ہے، اور مکمل تراویح میں، پورے مہینے کی مکمل تراویح میں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارا ایک قرآن پاک مکمل ہو جائے۔ تو اس کے لیے آپ کو کسی ایک ہی مسجد کے اندر تراویح کے سننے کا اہتمام کرنا یہ زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے کہ ہر حافظ کی ترتیب الگ ہوتی ہیں۔ آپ نے ایک دن اس مسجد میں تراویح کی نماز پڑھی، وہاں پر الگ ترتیب تھی، آئندہ کل دوسری مسجد میں چلے گئے وہاں پر الگ تھی، لیکن آپ کا قرآن کریم اس کی وجہ سے ناقص رہ جائے گا۔ تو یہ چیز ہے کرنے کی۔ اب اس کے بعد جو چوتھا عمل ہے وہ چوتھا عمل یہ ہے میرے عزیزوں اور دوستو کہ ماہ مبارک میں
قرآن پاک کی تلاوت کی ترتیب لگانا۔ جی ہاں، قرآن پاک کو رمضان المبارک سے ایک خاص تعلق ہے، چونکہ قرآن کریم یہ ماہ مبارک میں نازل کیا گیا ہے، ماہ رمضان میں نازل کیا گیا ہے، اس لیے رمضان المبارک میں تلاوت قرآن پاک کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، اس لیے اس کی ترتیب لگائی جائے۔ اب اس کے اندر یہ دیکھ لیں، اب یہ ذکر و تلاوت کے تعلق سے بھی اور بعد میں جو اعمال آئیں گے اس کے تعلق سے بھی ایک بات کو آپ نوٹ کر لیں کہ ہمیں جو بھی عمل کرنا ہے اس کے لیے 3 چیزیں ہمیں طے کر لینی ہیں۔ سب سے پہلے عمل کی مقدار، اگر میں قرآن پاک کی تلاوت کروں گا تو روزانہ کتنا قرآن پڑھوں گا۔ دوسری چیز عمل کی جگہ، کہ اگر میں قرآن پاک کی تلاوت کروں گا تو کس جگہ پر کروں گا۔ اور تیسری چیز عمل کا وقت، اگر میں قرآن پاک کی تلاوت کروں گا تو کس وقت میں کروں گا۔ اگر ہر عمل کے تعلق سے یہ عمل کی مقدار، عمل کی جگہ اور عمل کا وقت اگر ہم یہ طے کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر وہ عمل ناقص نہیں رہے گا۔ دیکھیے، ایک پارہ قرآن پاک کا اگر آپ کو پڑھنا ہے تو 30 منٹ لگیں گے، اگر کوئی آہستہ سے پڑھتا ہے تو 40 منٹ 45 منٹ۔ تو اس اعتبار سے اگر آدھے گھنٹے کے اعتبار سے پکڑے تو روزانہ اگر کوئی 1 گھنٹہ بھی تلاوت کر لیتا ہے 24 گھنٹوں میں سے تو مکمل 1 مہینے کے اندر 2 قرآن پاک کا ختم اس کا ہو جائے گا۔ اور اگر روزانہ 1 ہی پارہ تلاوت کرتا ہے تو پھر پورے ماہ مبارک میں 1 قرآن پاک کا ختم ہو جائے گا، جو کہ یہ بھی بہت بڑی برکت کی چیز ہے۔ یہ ایک چیز ہے۔ اسی طرح جو 5ویں چیز ہے کرنے کی ماہ مبارک میں، وہ نفل نمازوں کا اہتمام، تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اوابین کی نماز، اللہ رب العزت توفیق دے دے وے صلاۃ التسبیح کی نماز، صلاۃ التوبہ کی نماز۔ دیکھیے میرے عزیز اور دوستو، فرض تو ہم پورے سال ادا کرتے رہتے ہیں 5 وقتہ نمازیں، لیکن ماہ مبارک میں، ماہ رمضان میں اس میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر عام دنوں میں ہم تہجد نہیں پڑھتے تو ماہ رمضان میں تہجد کی شروعات ہو جائے، کتنا ہی اچھا ہو۔ عام دنوں میں اشراق نہیں پڑھتے تو ماہ رمضان میں اشراق کی شروعات ہو جائے، کتنا ہی بہتر ہو۔ عام دنوں میں ہم چاشت نہیں پڑھتے تو ماہ رمضان میں چاشت کی شروعات ہو جائے، کتنی اچھی چیز ہو جائے گی۔ تو ان چیزوں کا اہتمام، وقت مل جاوے، بلکہ وقت تو رہتا ہی ہے، صرف یہ ہے کہ اپنے وقت کو کام میں لانا پڑتا ہے۔ تو صلاۃ التسبیح کی نماز کا اہتمام اس مہینے کے اندر ہونا چاہیے، اس لیے کہ صلاۃ التسبیح کی فضیلت بہت زیادہ احادیث میں بیان کی گئی ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز سے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے اور دن کے اجالے میں کیے ہوئے، رات کے اندھیروں میں کیے ہوئے تمام گناہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہو گئے کتنے؟ غالباً 5 کام ہو گئے۔ تو یہ اب 6واں کام سن لیجئے، ذکر، درود شریف، مسنون دعاؤں کا اہتمام۔ ذکر، درود شریف اور مسنون دعاؤں کا اہتمام۔ صبح شام کی جو مسنون دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، صبح میں اٹھے تو سورہ یاسین شریف کی تلاوت فجر کے بعد، اور اس کے بعد جو دعائیں ہیں اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، شام کی دعائیں امسینا وامسی الملک للہ رب العالمین۔ اسی طرح صبح شام آیت الکرسی، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھنا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ تو یہ جو مسنون دعاؤں کی کتابیں آتی ہیں تو ان کتابوں کو دیکھ کر مسنون دعاؤں کو یاد کرنا، یا پھر اس کے اندر سے دیکھ کر مسنون دعاؤں کو پڑھنا۔ مومن کا ہتھیار چھوٹی سی کتاب ہے، اس کتاب کو دیکھ کر آپ مسنون دعائیں ماہ مبارک میں، ماہ رمضان میں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح درود شریف کا خاص اہتمام، دیکھیے کوشش کیجئے صبح اور شام 100 مرتبہ درود شریف کا اہتمام ہو جائے، 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ درود شریف۔ تو اس کا خاص اہتمام ماہ رمضان میں ہونا چاہیے۔ اور درود شریف سے پہلے 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا پھر دوسرا جو استغفار ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو آپ کو جون سا یاد ہے آپ وہ استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ہیں رمضان المبارک کے معمولات۔ اسی طرح ایک عمل نمبر میں بھول چکا ہوں، سحری کھانے کا اہتمام ہو، طلب زیادہ نہ ہو تو چند کھجوریں یا چند پانی کے گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ سحری کھانا مسنون ہے، سنت ہے، اس لیے اس برکت کو حاصل کرنے کی نیت سے سحری کھانا چاہیے۔ اسی طرح غربا، مساکین، غریب، فقیر، ضرورت مند، محتاج لوگوں کو
ماہ رمضان میں اپنی وسعت کے اعتبار سے سحر اور افطاری کا ان کے لیے انتظام کیا جائے۔ یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے میرے عزیزوں اور دوستو۔ رات میں ہم نے جو لائیو پروگرام کیا تھا اس میں ہم نے بتایا تھا کہ ماہ مبارک میں، ماہ رمضان میں جو مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے مومن کو بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کا ہاتھ کھل جائے، غریبوں اور فقیروں کے اوپر خرچ کرنے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں اسے کسی طرح کی بھی تنگ دلی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ چیز ہے۔ اس مہینے کے اندر سخاوت کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے، اپنے عزیز اور اقارب، اپنے قرب و جوار، اپنے پڑوسی، دوست احباب، تو جن کی حالت برابر نہیں ہے، بہت سارے ہوتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے اندر جو کمزور ہیں، ان کے ساتھ تعاون کا معاملہ کیا جائے۔ یہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر ایک کرنے کا جو کام ہے جو بہت اہم ہے، وہ ہے زکوٰۃ، صدقہ فطر اور دیگر صدقات کا اہتمام کرنا۔ اس مہینے میں علماء، صلحاء اور مدارس دینیہ کی خدمت کیے جائے۔ دیکھیے اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے، اس مہینے کے اندر جو ہے مدارس دینیہ کے سفراء حضرات ہمارے علاقوں میں، گاؤں میں، مساجد میں تشریف لاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کو چھوٹا سمجھتے کہ کیا یہ آ گئے پیسے جمع کرنے کے لیے؟ ارے اللہ کے بندو، ان کا احسان ہے کہ یہ آ کر ہم سے اپنی زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں، اپنے صدقات وصول کر رہے ہیں۔ واللہ قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ لوگ زکوٰۃ اور صدقے کی رقم لے کر گھومیں گے، لیکن کوئی زکوٰۃ اور صدقے کی رقم لینے والا موجود نہیں ہوگا۔ اور یہ مدارس دینیہ کیا ہیں؟ یہ دین کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ اگر آج ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور طوطے کی طرح ہم بول رہے ہیں، تو اس کے پیچھے مدارس دینیہ کی محنت چھپی ہوئی ہے۔ نہ جانے ہماری تعلیم کے اوپر بھی کتنے علماء کرام نے اپنے عزت نفس کو چھپا کر انہوں نے لوگوں کے سامنے جا کر اپنی جھولیاں پھیلا کر مدرسوں کو چلایا، تب جا کر بڑے بڑے علماء آج امت کے درمیان میں موجود ہیں۔ اس لیے مدارس دینیہ کے سفراء کے ساتھ بالکل بھی حقارت کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، صدقہ فطر وقت سے پہلے ادا کر دے۔ اسی طرح جو ایک ضروری کام ہے وہ یہ کہ اس مہینے میں ٹی وی کے اوپر غیر معتبر اور غلط ویڈیوز دیکھنے سے بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر آپ روزہ رکھ کر غیر محرم کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور بے پردگی کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو آپ سمجھیے کہ آپ کو صرف بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ آپ کو روزے میں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں آیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص باطل کام، باطل کلام کو روزے کی حالت میں نہ چھوڑے تو اللہ رب العزت کو پھر کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ چاہے بھوکا رہے پیاسا رہے، اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں فحش ویڈیو دیکھنا، غیر محرم عورتوں کی ویڈیو دیکھنا، اسی طرح بے دینی کی ویڈیو دیکھنا، اس سے بھی مکمل احتیاط کیا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم آپ کو منع کر رہے ہیں بے دینی کی ویڈیوز دیکھنے سے، تو آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوں گی کہ دیندار لوگوں کی ویڈیوز دیکھنی چاہیے۔ تو جی ہاں، دیندار معتبر علماء کی ویڈیوز دیکھنا چاہیے، دین کو سیکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دین کے نام پر بہت سارے لوگ یہاں پر لوٹ مچائے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، غلط چیزیں، غلط استدلالات، غلط مسائل آپ کو سکھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے اپنے قریبی علماء سے معلوم کر کے آپ ان چیزوں کو پہلے ویریفائی کر لے کہ فلاں عالم دین آپ کے پہچان کے نہیں ہیں، تو آپ اپنے کسی قریبی عالم سے پوچھ کر پھر ان کے ویڈیوز دیکھیں۔ لیکن پکچر ہو گئے، فلمیں ہو گئی، یا پھر اسی طرح سیریلز ہو گئے، تو ان کو بالکل بھی آپ ماہ مبارک کے اندر نہ دیکھیں۔ اہل حق علماء کے بیانات سنا جائے۔ دیکھو جو بڑے بڑے علماء ہیں، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، اسی طرح حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، اور جو بڑے بڑے علماء ہیں ہمارے ملک کے بھی، حضرت مولانا مفتی ابو بکر جابر قاسمی صاحب ہیں، قاری احمد علی صاحب ہیں، حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب ہیں، اور کتنے ہی جید بڑے بڑے علماء ہیں۔ تو ان علماء کے بیانات سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں، ان کے بیانات سنے جائیں۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر جو ایک کرنے کا کام ہے جو آخری عشرے کا ہے، وہ یہ ہے کہ آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کی جائے۔ مرد حضرات اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے، اور خواتین اور مستورات اپنے گھر کی مسجد میں بیٹھے۔ گھر کی مسجد یعنی اپنے گھر کے اندر
ایک کمرہ یا ایک کمرے کا کوئی کونا ایک طے کر لینا چاہیے جو عبادت کے لیے خاص ہو، کہ جہاں پر ہم 5 وقتہ نماز بھی ہمارے گھر کی مستورات ادا کریں، اور جہاں پر ہمارے گھر کی مستورات بیٹھ کر ذکر، تلاوت، درود شریف، استغفار وہاں پر کریں، اس کو کہا جاتا ہے گھر کی مسجد۔ یہ مطلب نہیں کہ الگ سے آپ مسجد بنا لیں۔ بہرحال تو عورتیں جو ہے اپنے گھر کی مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھے، اور مرد حضرات اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے، اور اعتکاف کے اندر خوب تلاوت، ذکر و اذکار کا اور درود و استغفار کا اہتمام کیا جائے۔ اس مہینے کے اندر جو ایک بہت ہی ضروری کام ہے میرے عزیز اور دوستو، وہ ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا۔ اگر آپ کے دکان میں 4 لوگ کام کرتے ہیں تو آپ ان کے کام کو کم کر دیں۔ کتنا ہی بہتر ہو کہ اس ماہ رمضان کے اندر آپ 1-2 خادم اور بڑھا لیں، 1-2 نوکر اور بڑھا لیں، تاکہ دیگر لوگوں سے بھی کام ہلکا ہو جاوے۔ اب دیکھیے آپ کے یہاں پر جو لوگ کام کرتے ہیں اس میں سے کچھ مسلمان بھی ہوں گے تو وہ روزہ بھی رکھیں گے۔ اگر آپ ہلکا کر دیں گے تو روزہ رکھ پائیں گے، اگر کام ہلکا نہیں کریں گے تو وہ روزے کو چھوڑ دیں گے، تو اس کے گنہگار آپ بھی ہوں گے۔ اس لیے کہ شریعت میں اس بات کا خاص طور سے حکم دیا گیا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ غمخواری کا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر اپنے غلاموں اور خادموں اور اپنے نوکروں کے کام کو ہلکا کر دینا چاہیے، اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کے بھی کام کو ہلکا کر دینا چاہیے۔ اس لیے کہ جو فضیلت آئی ایک حدیث شریف میں، صحیح ابن خزیمہ کی حدیث میں، کہ جو شخص اس مہینے کے اندر اپنے غلام خادم کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے۔ تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے غلاموں، ماتحتوں اور اپنے خادموں اور نوکروں کے کام کو کیا کر دیں؟ ہلکا کر دیں۔ غلاموں کا زمانہ آج ہے نہیں، لیکن اور چونکہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اس لیے میں نے وہ الفاظ کہیں۔ اسی طرح جو تاجر برادری ہے، بزنس مین لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے اندر جو آپ چیزیں فروخت کریں، جو کپڑے بیچے، کھانے پینے کی چیزیں بیچے، تو اس میں نفع کی شرح کچھ کم کر دے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ دھندے کا ہے اور نفع کمانے کا ہے، اور جو لوٹ مار کرتے ہیں عام دنوں کے اندر، اگر کسی کپڑے پر آپ 100 روپے نفع کما رہے تو ماہ رمضان میں 200 روپے نفع کما رہے۔ عام دنوں میں کسی کھانے کی چیز پر 50 روپے کلو کے پیچھے نفع کما رہے تو ماہ رمضان کے اندر 100 روپے کلو کے پیچھے نفع کما رہے۔ تو یہ ہمیں حکم نہیں دیا گیا، ہمیں تو یہ بتلایا گیا کہ ماہ رمضان کے اندر آپ اپنے نفع کی شرح کو کچھ کم کر لے، نفع کی پرسنٹیج کو کچھ کم کر لے، تاکہ غریب، فقیر اور جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کے بھی گھر عید منائی جا سکے، یہ بھی اپنے کپڑے خرید سکے، یہ بھی اپنے سحر و افطاری کا سامان خرید سکے۔ تو یہ چیز ہے میرے عزیزوں اور دوستوں۔ اور سب سے آخری چیز وہ یہ کہ ماہ رمضان سے پہلے رمضان کی جو دیگر چیزیں ہیں، کپڑے وغیرہ، سینا وغیرہ، اس سے فارغ ہو جائے، اس لیے کہ رمضان اس کا نہیں ہے کہ جو نئے کپڑے پہنے، جو نئی گاڑی پر گھومے، نئے گھر میں رہے۔ رمضان تو اس کا ہے جو روزے رکھ کر اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرے، جو نمازوں کا اہتمام کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کرے، جو سحر و افطار کی سنتوں کی پابندی کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہو جائے، تو رمضان تو اس کا ہے۔ اس لیے یہ جو خریداری وغیرہ کے جو معاملات ہیں، ان معاملات سے ماہ رمضان سے پہلے ہی فارغ ہو جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ چند کام تھے جو ماہ رمضان سے پہلے کرنے کے ہیں، اس لیے ان باتوں کا خود بھی اہتمام کرے اور اپنے دیگر دینی بھائی بہنوں تک بھی شریعت مطہرہ کی یہ باتیں پہنچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔